learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ زخرف شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 7 رکوع اور 89 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں جس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب واضح کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے کہ یہ واضح کتاب ہے جو دنیا اور آخرت کی ہر اس چیز کو واضح کرتی ہے جس کی انسانوں کو ضرورت ہے۔ قرآن کے مضامین سلجھے اور کھلے ہوئے ہیں، یہ گمراہی کے راستے سے نکال کر انسان کو ہدایت کے راستے پر لاتا ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ قرآن نازل کرنے کی غرض نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگ آسان زبان کی وجہ سے نصیحت کو قبول کریں۔ قرآن کے اولین مخاطب عرب تھے اور عربی ان کی مادری زبان تھی۔ ان کے ذریعے سے ہی دنیا کی قومیں اس کتاب کو سیکھیں گی۔ قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اپنی زبان میں زیادہ اچھے انداز میں اس کو سمجھ سکیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم، وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ۔ ایک اور آیت میں اس کی تصدیق ہوتی ہے، فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور جس مخلوق کو آئندہ پیدا کرنا چاہتا تھا اس کو لکھ دینے کا قلم کو حکم دیا، اور اس کے بعد آپ نے پڑھا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قدر بیان فرمائی ہے کہ یہ بڑے فضل اور شرف کی حامل کتاب ہے، اس میں کوئی ایسا حکم نہیں جو حکمت پر مبنی نہ ہو۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، واضح عربی زبان میں، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سورہ شعراء آیت 192 to 196۔ قرآن پاک کی عظمت اور شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ افنضرب، کیا پھر ہم روک لیں، عنکم الذکر، تم سے اس نصیحت کو، صفحاً اعراض کرتے ہوئے، ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے رسول بھیجے اور تمہاری سرکشی کے باوجود تمہیں نہیں چھوڑا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس امت کے پہلے لوگوں کے انکار پر قرآن اسی وقت اٹھا لیا جاتا تو ساری دنیا پھر برباد ہو جاتی۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے نافرمانوں کے انکار کے باوجود نصیحت کرنا بند نہیں کیا تاکہ نہ ماننے والوں پر حجت قائم ہو جائے اور قبول کرنے والے اس کو قبول کر لیں۔ ان کنتم قوما مسرفون، یعنی کیا تمہارے حد سے گزرنے، منہ موڑنے اور اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے تمہاری طرف نصیحت نازل کرنی چھوڑ دیں اور تمہیں ادب نہ سکھائیں اور بغیر عذاب کے ہی چھوڑ دیں؟ یعنی ہم تو تم پر کتاب نازل کریں گے اور تم پر ہر چیز کو واضح کریں گے۔ لوگوں کے اعراض کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ذکر یعنی قرآن کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ بند نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کا سلسلہ اس لیے بند نہیں کیا تاکہ جس نے ہدایت اپنانی ہے وہ اپنا لے، اور جس کے لیے بدبختی لکھی جا چکی ان پر حجت قائم ہو جائے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبیوں میں سے، فِي الْأَوَّلِينَ، پہلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کے جھٹلانے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ہم نے پہلی قوموں میں بھی اپنی سنت کے مطابق انبیاء بھیجے ہیں، کیونکہ ہم انسانوں کو بیکار نہیں چھوڑتے۔ وہ انبیاء انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، شرک سے روکتے رہے۔ اس کے مقابلے میں پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، پچھلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی اپنی انبیاء کا مذاق اڑایا۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہی صورتحال پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی پیش آئی۔ ان کے پاس جو بھی نبی آیا وہ ان کی دعوت کا انکار کرتے رہے اور حق کے مقابلے میں تکبر کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا، تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، أَشَدَّ مِنْهُمْ، سب سے شدید کو ان میں سے، بطشاً پکڑ میں، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ یعنی زمین کے اندر وہ زیادہ طاقت والے، زیادہ ہمت والے تھے،
قرآن میں پہلے ہلاک ہونے والوں کی صفات گزر چکی ہیں، مثلاً قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین اور الٹائی گئی بستیاں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لیے اس میں عبرت نہیں ہے؟ کاش کہ وہ اس سے عبرت پکڑتے۔ فرمایا الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ سورہ الانعام آیت 6۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے نے انہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مشرکوں کے اعمال اور قرآن سے ان کے اعراض پر نصیحت کے طور پر نازل فرمائیں، کیونکہ وہ خالق کے وجود کو تو مانتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے مشرکوں سے پوچھیں کس نے ان کی تخلیق کی ابتدا کی، انہیں وجود عطا کیا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیا، جو غالب ہے، جس کے غلبے کے سامنے تمام مخلوقات جھکی ہوئی ہیں۔ تو جب وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ اللہ کا بیٹا، اس کی بیوی اور اس کے شریک کیسے ٹھہراتے ہیں، اور ان ہستیوں کو اس کا شریک کیوں قرار دیتے ہیں جو پیدا کر سکتی ہیں، نہ رزق عطا کر سکتی ہیں، اور نہ زندگی اور موت ان کے اختیار میں ہے۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق جانتے تھے، لیکن ایسی صفات کو جو زندگی پر اچھے اثرات ڈالیں ان سے ناواقف بھی تھے۔ قرآن نے ایسی صفات سے ان کی واقفیت دلائی کہ اس کے بعد انہیں شرک کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مخلوقات پر غلبہ رکھتا ہے، وہ العزیز ہے، اپنے مخلوق کے بارے میں جو چاہے فیصلے کر سکتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، وہ جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، مہدا، بچھونا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی چیزوں کو دلیل بنایا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی۔ اس نے زمین کو جھولے کی طرح آرام دہ بنایا، اس نے زمین کو ایسی قرارگاہ بنایا جو ساکن اور مضبوط ہے، جس پر انسان چلتا پھرتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ زمین خود پانی پر ہے، بلند و بالا پہاڑوں کی میخیں اس میں نصب کر دی گئیں تاکہ اس کی حرکت سے انسان کے عیش و آرام میں خلل نہ آئے، اور تمہارے لیے اس میں آسان راستے بنا دیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے پہاڑی سلسلے اور ان کے درمیان راستے بنا دیے۔ تم اپنی تجارت اور اپنے معاش کے لیے ان سے گزر کر مختلف ملکوں میں جاتے ہو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، اپنے سفروں کے درمیان گم نہ ہو جاؤ، تم اپنے راستے کے لیے رہنمائی پاؤ اور چل پھر کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرو۔ والذی نزل من السماء ماء، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، فانشرنا، پھر زندہ کیا ہم نے، بہ بلدۃ میتا، اس کے ساتھ مردہ شہر کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی نعمت ایک اندازے کے مطابق بارش برسا کر عطا کی تاکہ تمہاری زراعت کو فائدہ پہنچے، پھلوں کی دولت تم کو ملے، تم اور تمہارے جانور میٹھا پانی حاصل کریں۔ یہ پانی نہ تو کم ہوتا ہے کہ فائدے نہ ملے، اور نہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نقصان پہنچے۔ اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو سخت ہونے سے بچا لیتا ہے۔ بارش ہی تو ہے جس سے اجڑی ہوئی زمین سرسبز ہو جاتی ہے، لذیذ اور خوش ذائقہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ کذالک تخرجون، تو اسی طرح قبروں سے ایک دن تم بھی نکالے جاؤ گے، پھر تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، وجعل لکم من الفلک، اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، والانعام، اور چوپائے، ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑا جوڑا بنانے کو توحید کے لیے دلیل بنایا ہے کہ دیکھو زمین اور آسمان کا جوڑا ہے، رات اور دن کا جوڑا ہے، خیر اور شر کا، خوشی اور غم کا، صحت اور بیماری کا جوڑا ہے، اسی طرح عدل اور ظلم کا جوڑا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں، وہ چیزیں جن کا انسان کو علم نہیں ان کے بھی جوڑے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اس کے سوا کوئی ایک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سواریاں بنائیں تاکہ انسان اپنے دور دراز کے سفر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے اور ان میں انسانوں کے لیے بہت سے فائدے رکھے۔ انسان کچھ جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کچھ اس کی سواری کے کام آتے ہیں، کچھ سامان اٹھاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہی سمندری سفر کے لیے کشتیاں اور فضائی سفر کے لیے جہاز اور خشکی کے سفر کے لیے جانور بنا دیے. دنیا بھر کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی قوتیں انسان کے قبضے میں دے دیں تاکہ انسان اس کے شکر گزار بنے. لتستووا تاکہ تم جم کر بیٹھو علی ظہوری ہی ان کی پشتوں پر. ثم تذکروا نعمت ربکم پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. اذ استویتم علیہ جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ. وتقولوا اور کہو سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے سخر لنا ھذا مسخر کیا ہمارے لیے اسے. وما کنا لہ مقرنین اور نہ تھے ہم اسے قابو میں لانے والے. سواری پر بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے کہ سواریوں کی پشت پر بیٹھو تو جم کر بیٹھو اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ کیسے اس نے طاقتور سواریاں تمہاری فرما بردار بنا دی. پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا حالانکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے. یعنی جس ذات نے ان سواریوں کو ہمارے لیے بے بس کر دیا پاک ہے وہ ذات. اگر وہ ان کو ہمارے لیے مسخر نہ کرتا تو ہمارے اندر اتنی طاقت اور قدرت نہیں تھی کہ انہیں زیر کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے سواریاں مسخر کر دی. وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لَمُنْقَلِبُونَ ضرور پلٹنے والے ہیں. یعنی اس سفر کے ساتھ سفر آخرت کو بھی یاد کر لو کہ ہم مرنے کے بعد لوٹ کر اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں. سواری کا رخ موڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن اپنی طرف موڑ دیا ہے کہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ اور انہوں نے بنا دیا اس کے لیے من عبادہ جزءاً اس کے بندوں میں سے ایک جز. ان الانسان لکفور مبین بلا شبہ یقیناً انسان ناشکرا ہے کھلم کھلا. اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے قول کی قباحت بیان کی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کا جز بنا دیا یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے رکھا ہے حالانکہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں. وہ بے نیاز ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ بیٹا نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. انسان اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا کیا پھر وہ اس کے بندوں کو اس کا جز بنا دیتا ہے. انسان کا کفران نعمت واضح ہے اگر وہ غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ أَن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا اور ان لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی ہے. انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں. سورہ الکہف آیت 4 اور 5. انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کسی اور میں دیکھتا ہے یا کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب کر کے اس کے لیے شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تسلیم نہیں کرتا اور اس طرح وہ کھلم کھلا ناشکری کرتا ہے. اسی بات کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.